بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 اور 26 ستمبر 2020 کو ہمارے ایک بڑے قابل احترام وکیل صاحب چوہدری امین مزمل صاحب وہ لاپتہ ہو گئے۔ آج کے دن تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ FIR درج ہوئی، پولیس کی وہی خانہ پوری کوشش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کال ڈاٹا ٹریس کر رہے ہیں، اور اجتماعی طور پر ہم انتہائی بے حسی کا شکار ہو چکے ہوئے۔ 26 ستمبر 2019 کو پتوں کی شہر کا ایک انتہائی خوبصورت چہرہ شہباز وہ گھر سے لاپتہ ہوا، اور آج کے دن تک 1 سال 10 دن گزرنے کے باوجود آج کے دن تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے اس کو 3 بیٹوں سے نوازا۔ میں سوال پوچھتا ہوں پتوں کی تاجر برادری سے کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 25 سال آپ کے درمیان گزارے، کیا کبھی آپ نے اس کے گھر میں جا کر پتہ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے بچے کس حالت میں؟ وہ جو پولیٹیشنز ہیں کسی بھی جماعت کے ہوں، وہ ووٹ لینے کے لیے بڑے تاجر رہنماؤں سے رابطے کرتے ہیں، بڑے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے گلوں میں ہار ڈلواتے ہیں۔ کوئی پولیٹیشین ان کے گھر میں گیا، جا کے پتہ کیا کہ وہ فیملی، وہ خاندان کس حالت میں ہے؟ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم بڑی بے حسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم انسان تو کہلاتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے ادب سے عرض یہ ہے کہ ہم میں انسانیت نہیں رہی۔ میں آپ کو 2008 میں لے کے چلتا ہوں۔ بہت سارے جو میرے وکیل بھائی ہیں اس بات کی تائید کریں گے۔ 2008 میں چوہدری ارشد صاحب نے مجھ سے 1 ووٹ سے بار کے صدر کا الیکشن جیتا۔ 2 سے 2.5 ماہ بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب وہ زندہ تھے تو اس کے گھر میں دوستوں کا میلہ لگا ہوتا تھا۔ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، ہنستا کھیلتا چہرہ، ہر کسی کو سرو کرنے والا، ہر کسی سے پیار کرنے والا، ہر کسی سے محبت کا اظہار کرنے والا۔ ایک رش تھا، ایک بھرپور زندگی تھی۔ لیکن تکلیف کی انتہا دیکھیں کہ جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوا تو نماز جنازہ میں جو وکلا کی تعداد تھی وہ بہت کم تھی، اور رات کو اس کے گھر میں جو افسوس کر لیے بیٹھنے والے لوگ تھے ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ کیا ہم زندہ لوگوں کے ساتھ فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا یہ ہماری انسانیت ہے؟ کیا یہ ہماری محبتوں کے رشتے ہیں؟ پتوں کی بار نے 3 دن کی سٹرائک کی، کسی کی انتظامیہ کی، کسی کی کان پر جوں رینگی۔ کیا ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے؟ کیا پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی تھی کہ ہم ایسے انسان بن جائیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ انسانوں والا رویہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم جن لوگوں کو زندگی میں بڑے پیار سے ملتے ہیں، تو اگر آپ کے رشتے اور پیار سچا ہے تو یہ پیار ان کے مرنے کے بعد یا دنیا سے چلے جانے کے بعد یا کسی حادثے کا شکار ہونے کے بعد بھی وہ برقرار رہنا چاہیے۔ بڑے دکھ اور کرب کا شکار ہوں۔
بڑا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی. اور شاکر شجاع آبادی نے تو کمال کر دیا کہ حسین لمحوں کی سب یادیں دعاں سی ہو گئیں شاکر، حسین لمحوں کی سب یادیں دعاں سی ہو گئیں شاکر، وہی چیخیں وہی آنسو وہی ماتم وہی پتجھڑ. ابھی اللہ کرے کہ چوری امین مزمل واپس آ جائیں تو سینکڑوں لوگ اس کے گھر میں اس سے ملنے کے لیے جائیں گے. کسی کو ووٹ کا لالچ ہوگا، کسی کو اپنے پرانے رشتے یاد آ جائیں گے. اب وہ نہیں مل رہا تو کیا ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم اگر زندہ اور بیدار لوگ ہیں تو ہمیں اپنی زندہ ہونے اور بیدار ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. ہمیں جو ہمارے بھائی نہیں ملتے ان کے لیے ضرور آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے. اگر انجمن تاجران ہے تو وہ اس کو شہباز کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اور اس کو اسی طرح ہستہ محسوس کرتے ہوئے جن پولیس کے لوگوں نے اس کی فائل کو بند کر دیا ہے ان کو جھجوڑنا چاہیے. کل کو جب اس کے بچے جوان ہوں گے تو کیا یہ تاجر جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے بڑے رشتے کے دعوے دار تھے اپنا ان کا سامنا کر سکیں گے اور سرخرو ہو سکیں گے؟ اور بڑے معذرت کے ساتھ کیا وکلا کمیونٹی چوری امین مزمل کے حوالے سے اپنے آپ کو سرخرو سمجھتی ہے؟ یہ بات میں آپ کے لیے سوچنے کے مقام پر لا کے چھوڑ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ دوسروں کے دکھ میں شریک ہو کر بانٹنے کی توفیق عطا کرے. خالق کل کائنات آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہربانی فرما کر بیدار ہونے کا ثبوت دیں. اور بیدار لوگوں کا معاشرہ ہی زندہ رہتا ہے. مردہ لوگوں کا معاشرہ، مردہ ضمیر لوگوں کا معاشرہ کبھی لمبی دیر تک نہیں چلتا. یہ روزی روٹی کے چکر میں یہ وقت گزر جاتا ہے. آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ہماری نسل کا کیا بنے گا. جس اللہ نے آپ کو پالا وہ آپ کی اولاد اور نسل کو بھی ضرور پالے گا. والسلام.